بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیجیے محبت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک جس کا عنوان تاجدار ختم نبوت سے معنون ہے اس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ بزم فیضان نورانی اور سنی علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ آج کی محفل ترتیب دی گئی ہے۔ میں دعا گو ہوں جتنے دوستوں نے دامے دل میں سخن قدم تعاون فرمایا، خلاق عالم قدم قدم پر سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اس کی آواز تھوڑی سی صاف کریں گے جی؟ بالکل صاف کر دیں آواز۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے، اور میں چاہوں گا کہ اسی عنوان سے متعلق ہی گفتگو کی جائے۔ میرے یمین و یسار شہر بھر کے جید علماء تشریف فرما ہیں، میں قطعی طور پر سب کے نام نہیں جانتا، معافی کا خواستگار ہوں، لیکن ان کے لیے یہ دعا ضروری سمجھتا ہوں اللہ رب العزت ان کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے، اور یہ جس خوبصورتی کے ساتھ مسلک و ملت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کریم مزید ان کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ سے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمت جو تھی وہ تمہارے اوپر مکمل فرما دی، اور اس کے بعد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ تین باتیں اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ یہ آیت طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت پر ایک بین دلیل ہے۔ تو آپ کہیں گے وہ کیسے دلیل ہے؟ دیکھیے علماء جو علم الکلام پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ بڑی جلدی اس بات کو سمجھ جائیں گے، لیکن میں عوام کے لیے بھی کوشش کروں گا آسانی ہو جائے۔ یہ شرٹ والے حضرات ادھر آ جائیں، آپ دیوار کے ساتھ، دیوار کے میں پیچھے والوں کو ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں کوئی کھڑا نہ ہو، بیٹھ جائیں گے آپ۔ پہنچ گیا پانی پتر، بہ جا، پہنچ گیا پانی، ہن کمنٹری بند تے سارے بہ جاؤ، سجے کھبے نہیں ویکھنا، مینوں سبق بھول جاندا ہے۔ تے آ جڑے موبائلاں 'چ بار بار میسج پہ ویکھدے ہو تسی بھی بند کرو، موبائل جیبوں میں ڈالی، او بن دی پی اود کو لے لیا جی، توجہ میرے وال رکھو۔
دوستان مکرم، یہ ختم نبوت پر دلیل ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اصل بات یہ ہے، علماء فرماتے ہیں نبوت کے جاری رہنے کے لیے کچھ اصول لازمہ ہوتے ہیں. جب وہ پائے جائیں تو نبوت جاری رہ سکتی ہے. یعنی اجراء نبوت اس کو علماء کی زبان میں بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے پتر نے موبائل جیب چھپائے نا، او صوفی جیب چھپائے نا، پالا پالا شاہ بھائی مڑ کے نہ کٹی. یہاں پر یہ بات بڑی سمجھنے والی ہوگی، ناراض نہیں ہوں گے، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو میں اپنے مزاج میں یہ نہیں ہے اس واسطے. تو نبوت کے جاری رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک نبی آئے، جب اس کا وقت ختم ہو جائے تو دوسرا نبی تشریف لے آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مشیت و حکم سے تیسرا نبی بھیجتے، پھر چوتھا. اس طرح یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا. یہ اجراء نبوت کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. تیرے اور میرے نبی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ پر آ کے یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ختم نبوت. اب اجراء نبوت نہیں ہو سکتا. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات. نبوت جاری نہیں رہ سکتی. بس نبوت ہے تو میرے مصطفیٰ کی، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اب یہ اجراء نبوت کے کچھ اصول لازمہ ہوتے ہیں، جب وہ پائے جائیں تو نبی آتا ہے. یہ میں بڑے ٹیکنیکل پوائنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں. جب وہ نہ پائے جائیں تو نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. اب آپ کہیں گے وہ اصول کیا ہیں؟ پہلا اصول یہ ہے کہ جو پہلا نبی ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو سب کے لیے نبی نہ بنا کے بھیجے، بلکہ وہ ایک قوم، ایک علاقے، ایک شہر یا ایک قبیلے کا نبی ہو. جیسا کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، کوئی ایک قوم، ایک قبیلے، ایک شہر کی طرف نبی ہوتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کا نبی یہ ہے، ان کے لیے ہم بھیج رہے ہیں. نبوت جاری رہنے کے لیے یہ اصول ہے کہ کائنات میں سب کی طرف نبی آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک قوم، ایک علاقے، ایک شہر کا نبی ہوتا تھا. جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی نا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، قل حبیب آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا. تو میں نے کہا جب میرے نبی سب کی طرف رسول ہیں، کوئی بندہ آپ کی رسالت کے دائرے سے خارج نہیں، تو پھر نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی بولی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر یہ قانون پایا ہی نہیں جاتا، جب ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں. جب سب کا نبی ہے تو پھر نئے نبی کی ضرورت نہیں، اجراء نبوت ہو ہی نہیں سکتا. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ٹیکنیکل پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں. نمبر ایک، یہ دروازہ ہو گیا بند، نمبر ایک. نمبر دو، نئے نبی کے آنے کے لیے ایک لازمہ اصول یہ بھی ہوتا ہے اجراء نبوت کے لیے کہ پہلا جو نبی آئے اس کی تعلیمات کے لیے رب یہ اعلان نہ کرے کہ ہم نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کی تعلیمات مکمل ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نئی تعلیم لے کر نہیں آئے گا، آپ کو ہم نے آخری نبی بنا دیا ہے. یہ کسی اور کے لیے اعلان نہیں ہوا. یہ اعلان اگر ہوا ہے تو میرے نبی کے لیے. فرمایا آپ آخری نبی بھی ہیں اور آپ کی تعلیمات ہم نے مکمل کر دی. قیامت کی صبح آ سکتی ہے پر نبی پاک کی تعلیمات کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، بلکہ سب کے سامنے روشن اور واضح نظر آئے. اس بات کو ذرا سمجھ لیں. توجہ ایک منٹ توجہ. میں پورا ٹائم دوں گا آپ کو، آپ لگائیے گا نعرہ، لیکن اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیے. پہلے جتنے نبی آئے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ آپ آخری نبی ہیں، نہیں بتایا. یہ میرے نبی کو بتایا. ایک بات، کسی کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کی تعلیم ہم نے مکمل کر دی، یہ میرے نبی کو بتایا ہے. اب یہاں پر اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو، پنجابی کہتے ہیں کھرک ہوئے، بسا اوقات اگر کسی کو تھوڑا سا دبانا ہو تو ہم یہ بھی کہتے ہیں بھی اگر کسی نے ایک کیڑا ہوئے نا، یہ دشمنوں کے لیے ہم بولتے ہیں لفظ، کسی کو یہ کیڑا ہو، وہ جدید دور آ گیا، 1450 سال گزر گئے، اور یہ تو ٹیکنیکل دور آ گیا، تو جدید تو مشینری دا دور آ گیا، تو اب تو کوئی نیا نبی آ جانا چاہیے تاکہ اس دور کی ضرورتیں پوری کرے. اب میں کیا چھنکڑیاں، اللہ نے جو اپنے حبیب کو دین دیا ہے
قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن سے ثابت نہ ہو یا مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت نہ ہو۔ توجہ ہے؟ فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں گے۔ توجہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ ٹائم تھوڑا اس لیے میں آپ کا ٹائم بچا رہا ہوں، ناراض نہ ہوں گے آپ حضرات۔ تو جب ہمارے نبی کو کہہ دیا کہ آپ کی تعلیم مکمل ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات تو قیامت کی صبح تک ہر بندے کے لیے کافی و وافی و شافی ہیں۔ تو کون ہے جو حضور کی تعلیمات کو کہتا ہے کہ یہ نامکمل ہے؟ اس دور جدید کا کوئی مسئلہ آپ ہمارے سامنے رکھیں، ہم آپ کو یا قرآن سے دکھائیں گے یا مصطفیٰ کے فرمان سے دکھائیں گے۔ سب سے زیادہ جو لوگوں کو مسئلہ ہے، او مولوی صاحب تسی تو مولویاں والیاں گلاں کر دیو، تو میں کہا مولویاں تو مولویاں والیاں کرنیاں اور عمران خان والیاں کراں۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی، تھوڑا دروازے والے بھی بول سکتے ہیں، باہر والے بھی بول سکتے ہیں، بولیے او بولو بھائی بول۔ تساں کئی بیٹھے جی میں کو امانت رکھ گیا ہوں، نہیں خیانت ہونے لگی، بول لیا کرو سبحان اللہ۔ چکو ذرا بولو سبحان اللہ پیار اس طرح بولو گا، سنی مولوی حلال ہونے والا ہو جاتا، تسی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اے تہاڈیاں چپاں سانو مار گئیاں جے، بندے بنو تو سارے بولو۔ خدا دی قسم تسی اگر بول لو نا تے دور ہی تہاڈا سنیا، تسی چپ کر کے بیٹھے رہندے ہو جناب۔ اس واسطے 5 کلو دا سر نہیں ہلاونا، اٹکے والی زبان ہی لاؤ اور سنو جو میں کہہ رہا ہوں۔ سب سے بڑا مطلب او مولوی صاحب دیکھو نا کتنا جدید دور آ گیا۔ میں کہا کننا کو آ گیا؟ 10 چاند تے پہنچ گئے۔ میں کہا بس ایہی گل ہے۔ اگر یار اتاری صاحب تم تو بڑا ایزی لیتے ہو۔ میں کہا سائیں تکڑے ہوتے اتنا ہی بندہ ایزی لیتا۔ توجہ ہے؟ اگر پھر چاند تے پہنچے تو اس کی تشریح و تعبیر کیسے کرے گا قرآن و حدیث سے؟ اور میں کہا کملی بڑا تو چاند تے جاندیاں ویکھیا ہے اور مینوں دعویٰ کرنا۔ میں کہا تو ویکھیا بھی کوئی نہیں، انگریز لکھ چھڑیا تو مان گیا، پتہ نہیں کمینہ گیا بھی ہے کہ نہیں۔ میں کہا چلو مان لیا ٹر گیا ہے، انہیں ٹل لایا 21 سالاں تو بعد یہ چاند تے اپڑیا ہے۔ مزہ ادوں آیا سی جدو مصطفیٰ نے اشارہ کیتا کہ چاند تے آ گیا۔ جزاک اللہ، اگر سمجھ آئیے تو بولیے سبحان اللہ پیار۔ کمال کرتے ہو یار، انسان چاند پہ گیا یہ تم نے دیکھ لیا یا سن لیا، تمہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے چاند کو قدموں میں بلا لیا تھا۔ اور کیڑے جدید دور دیاں گلاں کرنا، کیڑے جدید دور دیاں گلاں کرنا میرے نبی کے سامنے۔ او جی اچھا چلو یہ تو گل ایدہ ہو گئی، لیکن آج کل تو موبائل کا دور ہے۔ پھر میں نے کہا میں کیا کروں، موبائل کا دور ہے تو وہ بندہ ایتھوں کال رہا تو دبئی کال لگ جاندی ہے۔ اب میرا تبصرہ، یہ تبصرہ سمریہ ہے، ذرا غور کرنا، توجہ میری طرف دیکھیے گا ذرا۔ تو میں نے کہا پھر بھی تو محتاج ہے، پھر بھی تو محتاج ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا موبائل کا تو محتاج ہے، سم کا تو محتاج ہے، بیلنس کا تو محتاج ہے، نمبر کا تو محتاج ہے، بیٹری دا تو محتاج ہے، کرنٹ دا تو محتاج ہے، نیٹ ورک دا تو محتاج ہے۔ پھر تو رلائیں گا کال تو یہ نیٹ بند ہو جاتا، ہر شے تیری فارغ، موبائل نہ ہوئے فارغ، سم نہ ہوئے فارغ، اخیا ہو۔ تو میں نے کہا میں تجھے بتا اس سے جدید دور حضور کا تھا۔ اخیو کی میں نے کہا حضرت عمر منبر پہ بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، حضرت ثانیہ جانتا رہے ہیں، نہ موبائل ہے، نہ نیٹ ہے، نہ سم ہے، نہ پیکج ہے، نہ بیلنس ہے، نہ دوربین اور کیمرہ ہے۔ آپ نے فرما دیا او ساریہ پہاڑ کی جانب ہو جاؤ۔ میں نے کہا بتا یہ کیا ہے؟ کہندا میں نے تو نہیں پتا۔ میں کہا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ توجہ ہے، او توجہ ہے۔ اجے بھی 3-4 بندے چوپ بیٹھے نے، پتہ نہیں کا دی مجبوری ہے، میری سمجھ تو گل باہر ہے۔ چلو خیر بہرحال جس کو سمجھ آئے گوڑی چھوڑی چھڑ کے باپ اتر بالکل چوکڑیاں مار کے تسلی نال بیٹھو۔ آپ کو سمندری دی لاری دی نہیں نا لب دے بیٹھے، ذرا جاگ کے بیٹھیں ذرا گرامی قدر حضرات۔ اس واسطے یہ جو کہتے ہیں جدید دور، کیڑا جدید دور ہے تو کی سمجھنا ہے؟ اصل دور جدید حضور کا تھا۔ یہ دور جدید ہے،
ہیں تمہیں نہیں نظر آتا؟ ماں کو قتل کیا جا رہا ہے، باپ کو قتل کیا، بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، دگے ہیں، دھوکے ہیں، فراڈ ہے، نبی پاک کے خاک کے تک چھپ گئے، اور کیا چاہے گا؟ یہ دور جدید ہے۔ اگر ان قبیح چیزوں کو دیکھ تو یہ دور یزید ہے۔ دور جدید وہ تھا، مصطفیٰ اشارہ کرتے تھے دوبا سورج بھی پلٹ کے سلامی کیا کرتا۔ یہ دور جدید سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ اور ادھر دیکھیے، میں ایک مثال اور قرآن سے دے دوں، باقی بعد میں دیں گے، یہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ بس اوقات کئی بڑے شاپنگ مالز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، وہاں پر چلے جائیں نا تو دروازہ لگا ہوا آتا ہے شیشے والا، بندہ قریب جائے نا تو وہ خود بخود کھل جاتا ہے، سینسرز اس میں ہوتے ہیں تو وہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اور کئی ساڑھے کمڑے ایدہ دے مسلمان ہی ہوئے کہ یارو انگریز بہت ترقی کر گیا ہے، اور میں کہا انگریز نو بھی سائیاں پوچھے، جزاک اللہ، انگریز نو بھی سائیاں پوچھے سی بھی اے جڑا تو بوआ بنایا ہے اے کتھوں بنایا ہے؟ تو اینج کر کے ویکھن لا پے، انہیں کہا یار تانوں کوئی نہیں پتا، اے بوआ تے میں قرآن دے وچوں کڈیا ہے۔ صدقے جاواں، بہت اچھی چوپے تہاڈی، سلامت رہو، سلامت رہو، تانوں شاباش ہوے، ماشاءاللہ۔ نہیں شاباش دینی چاہیے نا چنگا کام کرن تا، چنگی طرح چپ کر کے بہن تے شاباش تو دینی چاہیے تانوں۔ ادھر دیکھیے میری طرف، وہ کہتا ہے یہ دروازہ بھی میں نے قرآن سے ہی اخذ کیا ہے، انگریز ہو کے۔ تو انہوں نے پوچھا بھی یہ دروازہ قرآن دے وچ کتھے ہے؟ میں صرف بتا رہا ہوں، یہ کہنا کہ جدید دور ہے تو فلانا ہے، اور ہر شے قرآن دے وچ، جزاک اللہ خیر، ہر شے قرآن دے وچوں آئی ہے۔ اب اسے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے یہ دروازہ اخذ کیا ہے؟ تو کہتا ہے تمہارا جو قرآن ہے نا اس کا 12واں پارٹ ہے، اس کے اینڈ پہ اندر ایک سورت آتی ہے جس کو تم یوسف کہتے ہو۔ نہیں اپڑے بابا آپاں پلا لنگر کھان تو بغیر اپڑیے کتھے لکھے ہویا ہے؟ تو کہتا ہے اس کے اندر ایک واقعہ، ابھی ایک زلیخا نامی عورت تھی، اس نے یوسف کو اپنے پاس بلایا اور 12 کمرے تھے، بند کر دیے، کمروں کو کنڈیاں لگا دی، اور آخری کمرے میں کہا کہ میری طرف توجہ کر۔ تو وہ جو یوسف تھے اس نے ادھر توجہ نہیں کی، پیچھے بھاگے نا۔ تو کہتا ہے ہم نے پڑھا ہے تمہاری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں کنڈے نو ہاتھ نہیں سلایا، بوا آپ پہ ہی کھول دا جانا، آپ پہ ہی کھول دا جانا۔ تو کہتا ہے اسی تے بوا قرآن ہی چکڑے ہے۔ تو میں نے کہا جتنا بھی جدید دور آ جائے یہ تو محتاج رہے گا مصطفیٰ کے قرآن کا، ہمیں نہ پتا چلے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ کہندا میں ایسا بھی قرآن دے وچوں کڈ دیجئے۔ دوستو بات دور نہ چلی جائے، پہلے کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی تعلیمات کو ہم نے مکمل کر دیا، دی ہیں، اچھی ہیں، پیاری ہیں، ان پر جو عمل کرے گا کامیاب ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مکمل ہونے کا اعلان ہے۔ یہ اعلان کب کیا؟ جب حضور کو دین عطا کیا، فرمایا حبیب کہ جو آپ کو دین دے رہے ہیں یہ مکمل ہے، اور کب تک؟ فرمایا جب تک آپ کی نبوت ہے تب تک کے لیے مکمل۔ یہ حضور کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ کوئی یہ ایک مسئلہ بتائیے ہم آپ کو قرآن و حدیث سے بتا دیں کہ یہاں ہے موجود، ہمارے لوگوں کو نہ سمجھ آئے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو میں اس کی نا ایک اور برکت بھی بتا دوں اس آیت طیبہ کی۔ پھر تیسرا پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ مسلم شریف پڑھ لیں، صحاح کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس کے اندر یہ روایت موجود نہ ہو، صحاح کی کوئی بھی شاید کتاب ہو جس میں یہ روایت موجود نہ ہو۔ آپ کتاب التفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، ترمذی کا 6واں باب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ ایک جگہ تشریف فرماتے کہ یہودی آ گیا اور آ کے کہنے لگا تمہارے آیت میں ایک قرآن ہے، اگر وہ اللہ تعالی ہمیں آیت دیتا نا ہماری تورات میں تو کہتے ہم عید مناتے۔ تو آپ نے کہا وہ کیڑی آیت ہے بھائی، وہ جڑی تینوں اینی پسند آ گئی ہے بھی تو عید مناونی سی؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم۔ کہنے لگا ہے ساڈے نبی نو اللہ نے نہیں دسیا، یہ تواڈے نبی نو اعزاز دیتا ہے، ایک چھوٹا موٹا اعلان تے نہیں نہ کہ تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے، نہ اینو کوئی کٹا سکدا ہے تے نہ ودا سکدا ہے، ایک چھوٹا اعلان نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہمیں آیت ملتی تو ہم عید مناتے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے آگے سے یہ نہیں کہا چلو ٹھیک ہے پھر سانو مل گئی تجارت، نہ آپ نے فرمایا کھلو میری بھی سون ہے، اب سنی جاگیں ذرا۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا، تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جس دن یہ آیت آئی تھی تو ہم کہاں تھے؟ انہیں کہا نہیں سانو تو نہیں پتا۔ فرمایا ہم اپنے نبی کے ساتھ حج کر رہے تھے، ہمارے لیے حج بھی عید ہے، اور اوپر سے جمعے کا دن اس دن تھا، ہمارے لیے جمعہ بھی عید ہے۔ آپ نے یہ جواب دیا اور وہ چپ ہو گیا۔ مطلب آپ نے کہا تمہیں یہ آیت ملتی تو تو ایک عید مناتا، جب ہمیں ملی تھی ہم نے 2 عیدیں منائی ہیں۔ لیکن رکیے یہاں پر میں ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں، ایک مسئلہ، اور یہ جس کو سمجھ آئے بولے، دوسرے سے میرا کلام ہی نہیں ہے۔
میں نے کہا حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا اسے اوے اسلام دے وچ تے دو عیداں نے، ایک چھوٹی تے ایک وڈی، اور تیسری تی عید ہی کوئی نہیں، اور تو کہڑے پاسوں کڈی بیٹھا ہے، اور تینوں کہنے آکھیا اپنی آیت شریف پر اعتراض کرنے والے بولے مجھے بتا ایک آیت آ جائے تو دو عیدیں جائز ہیں، جس دن آیتوں والا آیا تو عید جائز نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اسلام میں دو عیدیں ہیں، تو میں نے کہا یہ وہ عیدیں جن میں جماعت ہے اور خطبہ ہے وہ دو ہیں، خوشی والی عیدیں تو ہر سوموار نو آ جاندی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ویسے بھی ہر جمعے کو عید نہیں کہا حضور نے، ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا، فرمایا جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ نے تمہارے لیے عید بنایا ہے۔ تے جدو جمعہ ہر جمعہ ایتھے تو سال بعد روئی جانا مولوی، ایتھے ہفتے دے وچ 4 نہیں، توجہ نہیں فرما رہے، ہر جمعہ عید ہے تے 4 تے ایتھے ہی بن گئیاں، تے جے 365 نو 7 نہ ضرب دے 52 جواب آنا ہی، 52 جمعے نے پورے سال تے 52 دے 52 عیداں جے۔ میرا موضوع نہیں صرف ایک نکتہ مکمل کر رہا ہوں، میں کیا 52 عیداں او تے 2 اے 54 50 جانا ہے، تے میلاد والے دن کیوں رونا ہے؟ اور یہ سنیں امام قسطلانی جیسوں کو پڑھ کے دیکھو، ابن جوزی جیسوں کو پڑھ کے دیکھو، آپ کے پاس ایک بزرگ آتا ہے اور کہتا ہے ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے جو کہتا ہے سال میں 2 عیدیں ہیں تیسری کوئی نہیں، تم میلاد النبی کو بھی عید کہتے ہو، فرمایا اس تو بڑی چوڑ بھی تو کوئی نہیں نا، وہ کس طرح؟ فرمایا اس کو جا کے کہہ اگر نبی نہ آتے نہ تیری چھوٹی عید ہونی سی نہ وڈی ہونی سی، یہ ساریاں عیداں مصطفیٰ دی ہون دا صدقہ ہے، ساریاں عیداں تو اس کا صدقہ ہے۔ لیکن میں نے درس نظامی کیا ہے فیضان مدینہ فیصل آباد سے، میرے استاد صاحب جب جلالن پڑھاتے تو یہ بات جب آئی نا تو یہاں پر آپ نے ایک بات بیان کی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہنے لگے پترو پتہ ہے چھوٹی تے وڈی نو عید کیوں کہیں دے جے؟ اساں کیا دسو؟ فرماؤندے نے وڈی نو لب دیاں جے کھلاں، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، وڈی عید نو لب دیاں جے کھلاں، تے جے نو کھلاں لبن او دی عید تے ہونی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹی نو لب دا جے فطرانہ، ٹھیک ہے؟ تے انہاں دی تے آپے عید ہو جانی، فرمایا جے نو کھلاں لبن او دی عید، جے نو فطرانہ لبے او دی عید، تے جے نو 12 ربیع الاول حسین دا نانا لبے او دی عید۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، سمجھو یار سمجھو، بات دور نہ چلی جائے۔ یہ دوسرا پوائنٹ میں سمجھا رہا تھا اجراء نبوت کا، سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا کہ نبی سب کی طرف ہیں، ضرورت ہی نہیں، دوسرا دین مکمل ہے، ضرورت ہی نہیں، تیسرا پوائنٹ کیا ہے سنیے، تیسرا پوائنٹ اجراء نبوت کے لیے یہ ہے کہ جب پہلے نبی کی تعلیمات میں لوگ تحریف کر دیں، رد و بدل کر دیں، چینجنگ کر دیں، تو پھر ضرورت ہوتی ہے نئے نبی کی کہ وہ آئے اور نئے سرے سے آ کر اللہ کی طرف سے جو احکامات ملے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائے۔ اب جب نبی پاک کی باری آئی تو اللہ نے قرآن دیا نا، ساتھ میں اعلان بھی کر دیا، تکڑے ہو کے سنیں آجے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے، قرآن نہیں بدلا جا سکے گا، چیلنج کر دیا، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ 10 صورتیں بناؤ، کہنے بناونیاں سن، چیلنج تھوڑا کر دیا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ایک صورت بنا کے دکھاؤ، کوئی نہ بنا سکا، چیلنج پھر کم کر دیا، فرمایا فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ایک آیت، صوفی بولتا صحیح مر رہے ہیں، تکڑا ہو کے بیٹھتا ہے، پتہ نہیں کی ہویا بیٹھا تینوں، ایک آیت بنا کے دکھا دے، ایک آیت نہیں بنا سکے، اور سن پھر میرے رب نے کی فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو میرا قرآن ہے اس میں تم رد و بدل نہیں کر سکتے، کیا؟ فرمایا اس لیے تنزیل من حکیم حمید، یہ رب نے نازل کیا ہے، تم زیر سے زبر نہیں لگا سکتے، زبر سے زیر نہیں لگا سکتے۔ تو جس محبوب کی تعلیم و قرآن کو اتنی سیفٹی عطا کر دی جائے تو پھر اس کے بعد نئے نبی کی ضرورت ہی اے بدلے گا تے نما آئے گا، نہ انہیں بدلنا ہے تے نہ نما آنا۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ،
یہ ٹیکنیکل پوائنٹ میں نے آپ کو 3 سمجھائیں. ضرورت ہی نہیں نبی کی. کیا میں نے کہا ہے؟ وہ بول لو تے صحیح نا. ضرورت ہی نہیں ہے نبی کی. یہ پوائنٹ اجراء نبوت کے پائے ہی نہیں جاتے. اور ویسے بھی اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے نا. سچے نبی کی کوئی نشانیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. پہلی نشانی جو کہتا ہے ہو جاتا ہے. پھر مٹھے بولے او امانتا بولو بولو بولو. جڑا سجے کھبے نہیں بولتا کہ وکھی چ مکا مار. یہ جڑے چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہم چوپ شاہوں کے نہیں ماننے والے. ہم ان کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے. اور اس بات کو سمجھیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جو نبی کہے ہو جاتا ہے. یہ مرزائی جو گامے کانے کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نبی ہے, اس نے جو بھی کہا وہ نہیں ہوا. ایک بار یہ دی بیگم حاملہ سی تے کہندا منڈا ہونا, او کڑی جم پئی. سارے نے پوچھا یہ کی ہوا؟ کہندا بھائی پٹھی ہو گئی ہے. ایسا انٹرنیشنل کمینہ تھا. سمجھ آ رہی؟ اپنے چاچے دی کڑی سی کہندا میں نہ بیاہ کرا لے نہیں تے تو مر جانا ہی, تیرے بچے بھی نہیں ہونے. انہیں کیا میں ہن اپنے لہجے نال تانوں دسن لگا. انہیں کیا زہر کھا کے مر جاؤں پر ایداں دے کتے بندے نہ بیاہ نہیں ہو کراؤنا. یعنی یہ قادیانی وہ ہے جدی گھر ہی نہیں عزت سی. یہ ویکھ لو تسی کنی عزت ہے. سمجھے تو کوئی نہیں نا آتا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ ہویا کی اس کڑی نے بیاہ نہیں کرایا, انہیں کسی اور منڈے نہ بیاہ کرایا, بچے بھی جمے, تکڑی بھی رہی, اے پھر مر گیا. اس کو کچھ بھی جو کہتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا. اور میرے نبی توجہ نہیں فرمایا آپ حضرات. میں ایک سادہ سی بات کر لیتا ہوں. نبی پاک تشریف فرما ایک شخص آیا, کہنے لگا ہم نے اپنے علاقے کے اندر ایک کنواں کھودا ہے, پانی تو نکل آیا لیکن پانی کڑوا ہے, علاقے والے بڑے پریشان ہیں. میں نے ان کو کہا کہ میرا نبی ہے, میں نے کلمہ پڑھا ہے, میرا نبی جو کہہ دے ہو جاتا ہے. میرے نبی کا معجزہ ہے جہاں پر کلی فرما دیں وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے. انہوں نے آکھا جے تیرا نبی آ کے خوب میٹھا چا کرے تو اسی کلمہ پڑھ لواں. تکڑے ہو جائے. وہ آیا نبی پاک کے پاس, سارا واقعہ سنایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتا کنویں کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بیسان. آپ نے فرمایا تسی تو نام ہی غلط رکھے ہے, حضور کی نام رکھیے. فرمایا نعمان. انہیں کہا ہو گیا. فرمایا جا چیک کر پانی بھی میٹھا ہو گیا. ہائے 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 میرے نبی کہا فرمایا جا پانی میٹھا ہو گیا. وہ تھا صحابی. نہیں توجہ فرمائی, نہیں توجہ فرمائی. صحابی اٹھے علاقے میں گیا, علاقے والوں نے دیکھا تو اکیلے آ رہے اور کہنے لگے نبی پاک نے کرم نہیں فرمایا, لیکن اس کے چہرے کی نورانیت حشاشت بشاشت بتا رہی ہے. اور کہنے دے میرا سائیں پاویں نہیں آیا, کھو تو میٹھا ہو گیا. وہ کہنے لگے کدھا ہو سکتا ہے, نبی تے آئے نہیں. فرمایا وہ نام ہی عورتاں بھی کر لیندے نے. کیوں؟ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. وہ یہودی اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, کلی کے ساتھ کو سمجھ آتی ہے, اینج کیویں ہو گیا؟ فرمایا چیک کرو. جب اس کو چیک کیا پانی میٹھا, سب نے وہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. میرے نبی جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے. مظاہر حق پوچھو علماء سے یہ کس کی کتاب ہے. جو زیادہ پھدکتے ہیں نا سٹیجوں پہ بیٹھ کے, نبی کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے, وہ چھڑکڑے بھی غور کرن. نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا, کہنے لگا میری ایک بیٹی فوت ہوگی, مجھے اس سے بڑی محبت تھی, قبر میں نے دفن کر دی, اگر آپ اسے زندہ کر دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. فرمایا بس صدقے جاواں تہاڈی بھی بس ہوئی بیٹھی ہے. گزرانے جا رہے ہو تکڑے ہو تکڑے. بس انہیں آگا سرکار قبر چے. فرمایا پھر کی ہویا, میں تو ہر قبر چی جاندہ ہوں نا. اے کو نمی گل تو کوئی نہیں نا. تو آپ نے فرمایا چل میں نے قبر تے لے کے چل. آپ قبر پہ پہنچے. فرمایا دسو تیری کڑی دا نام کی ہے؟ انہیں کہا فلانا. آپ نے آواز ماری, وہ قبر میں کہتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. جس کو سمجھ آئی صرف سبحان اللہ پڑھنا, صرف سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے نبی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اور یہاں پر پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. سچے نبی کی نشانی ادھر تو پائی نہیں جاتی. نمبر 1. نمبر 2, اگلی بات بڑی خاص بات ہے. مجھے پتا ہے کئی بندے چپ ہوں گے, لیکن علماء تو پہلے بھی خوش ہیں, مزید خوش ہو جائیں گے. سچا نبی اپنی وحی اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتا. میں نے پتا سی تو اس گل کا کئی نہیں نہ پتا, اس واسطے چپ ہوئے ہو.
سچا نبی اپنی وحی اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتا. اور ہمارے نبی کے لیے تو لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، پڑھنے کا آرڈر بھی نہیں تھا. ابتدا میں جب وحی آتی تھی حضرت جبرائیل امین جب پڑھتے تھے تو میرے آقا بھی پڑھتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، حبیب آپ نے زبان کو بھی نہیں ہلانا. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہم ہیں نا ان علینا جمعہ و قرآن، ہم قرآن نازل بھی کریں گے، آپ کے سینے میں دل و دماغ میں جمع بھی کریں گے. لیکن اس کا ترجمہ محبت کے ساتھ بھی سنیے. فرمایا جلے جبرائیل پڑھاوے اس لیے میں کیوں نہیں پڑھنا. فرمایا کوئی کمڑا اے نہ سمجھے جبرائیل استاد ہے تیرا نبی شاگرد ہے. کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کیوں پڑھایا تو خدا نے ہے. تو کہتا سمر صاحب تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں کہ پڑھ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے سکھا دیا قرآن اور پیدا کر دیا انسان. اگر ترتیب لفظی کو دیکھی جائے پہلے رحمان ہے، پھر سکھایا قرآن ہے، اور پھر پیدا کیا انسان ہے. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے رب نے کسی کو قرآن سکھا دیا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ تیرا اور میرا محمد عربی تھا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کو؟ جزاک اللہ. ایک منٹ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ نے پڑھایا قرآن، محبوب پاک کو پڑھایا. اور یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے ایک بات کا استدلال فرمایا. آپ فرما رہے ہیں میرا مستدل یہ آیت ہے، اور جو مستدل ہے وہ کیا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے. کہتے ہیں بتاؤ پڑھایا کس نے؟ اللہ نے. پڑھایا کیا؟ قرآن. پڑھایا کس کو؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا اللہ کی ذات میں کوئی کمی؟ کہا نہیں. قرآن میں کوئی کمی؟ کہا نہیں. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. حبیب میں کوئی کمی؟ کہا نہیں. اللہ کی قدرت کا شاہکار محبوب ہے. فرمایا نہ پڑھنا نہیں کوئی کمی ہے، نہ کتابیں کو کمی ہے، نہ پڑھنا کمی ہے. ہر شے جب وہ ایک ہی ہے تو پھر نبی کو بھی ہر شے کا علم ہے. جنا 5 کلو دا سیر ہلایا اللہ کر کے گھر جاؤ تو نال کوئی بھی نہ بولے. بولیے سبحان اللہ. بول جواب تمہیں توجہ. یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے استدلال فرمایا یہاں پر. فرمایا کتاب میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، حضور میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں. سمجھنے کی لیاقت تو سب سے اعلیٰ ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ نے جو پڑھایا اللہ کے پڑھانے میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. تو فرمایا جب ہر چیز میں اعلیٰ اور عروج ہی ہے تو پھر کوئی کہے کہ نبی کو نہیں پتا، بندے دا پتر بہن ہے. ہر چیز اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی. توجہ فرمائیں ذرا. وقت مجھے بتائیں کیا ہو گیا ہے؟ 8:15 بجے آپ کی جان بھی چھوڑنی ہے. ذرا محبت سے سبحان اللہ فرمائیں گے آپ حضرات. جی میں بالکل مزہ 8:15 تک ہی دیاں گا کیونکہ جڑے چپ بیٹھے ہو میں نے تانوں ویکھ کے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. ہاں جی ادھر ذرا توجہ فرمائیں گے. ہاں کئی بندے ہیں بالکل بڑی استقامت کے ساتھ چپ کر کے بیٹھے، امانت خیانت نہ ہو جائے. لیکن ذرا دھیان فرمائیے گا. چپ کر کے بیٹھو گے فرشتہ اونج ہی چل جائے گا، بلکہ تینوں آکھے گا کمڑی بنا بول، منہ ڈکی بیٹھا ہے، کھول منہ مر رہے ہیں بول. او بولیں گا تو سبحان اللہ کا ثواب لکھے گا. او بولتے بولا سبحان اللہ کا پیار کے ساتھ، پھر ہی تو مزہ آئے گا. پتہ نہیں کیوں ہے بیٹھے رہے، پتہ نہیں روڑا کی. اچھا کئی یہ بھی سوچ رہے کہ اتاری بھی اینا زور لاؤں دے جی. او میری سپیڈ 180 دیجئے، میں تو جے 100 تے بیٹھا دے تسی مزاج رڑا ہو سید بھائی. اور اگر آپ ہاتھ اٹھا کے بولیں آپ کے ہاتھوں کو کچھ ہو جائے تو تاہم میں ذمہ دار ہوں. آپ پریشان نہ ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اچھا یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں علماء بیٹھے ہیں پڑھنے پڑھانے والے، تو ان کی خدمت میں بھی ایک بات بطور سبق عرض کروں. یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں صفاتی، ویسے تو اللہ کے بہت نام ہیں. علامہ زرقانی نے لکھا ہے کوئی گن ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ 99 نام صفاتی ہیں. تو جب محبوب کے پڑھانے کی بات آئی تو رحمان سے شروع کیا. نام تو اور بھی تھے، قہار بھی تھا، جبار بھی تھا، ستار بھی تھا. تو یہ رحمان سے کیوں شروع کیا؟ تو سنو اس میں بھی ایک حضور کی عظمت کا نقطہ ہے، اللہ کر کے سمجھ آ جائے. فرماتے بات یہ جب بھی کوئی کسی کو پڑھاتا ہے نا تو استاد اپنے شاگرد پر بسوں کا سختی کرتا ہے، سزا دیتا ہے. سمجھ آئی؟ اور جھڑکی پلاتا ہے. ایسے ہی جی کیونکہ استاد ہے وہ کر سکتا ہے، شاگرد ہے وہ سن سکتا ہے. فرما اللہ رب العزت نے لفظ رحمان لگا کر بتا دیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جب حبیب کو پڑھایا ہے تو میں نے حبیب کو جھڑکا ہے، میں نے سزا دی ہے، میں نے مارا ہے. نہیں، میں ایڈے پیار نہ پڑھایا جو رحمت دے سائے دے وچ پڑھایا ہے. ہائے 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 ہائے، رحمت کے سائے میں پڑھایا ہے. کیا مطلب؟ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے استاد کی طبیعت میں تھوڑی رحمت بھی ہونی چاہیے، ہر ویلے پیپ ہی نہیں ہتھی ہونا چاہیے.
پھڑے گئے جے یہ آ پھٹی تو اگلیاں واسطے گل سی تے انہاں نوں سمجھ آ گئی ہے تانوں نہ بھی آوے تے خیر ہے استاد کی طبیعت میں رحمت و شفقت کا عنصر و پہلو بھی ہونا چاہیے سمجھ آئی ویسے استاد سزا دے سکتا ہے منع نہیں ہے لیکن جب حبیب کی باری آئی تو حبیب کے لیے قانون جدا ہیں یاد رکھ لیجئے حبیب کے لیے قانون جدا ہے اللہ قانون فطرت کو بدل دیتا ہے کیا میں نے کہا قانون فطرت کو بدل کر سب کداں تو میں کہا پہلا کعبہ کدھر سی اگر بیت المقدس حال قانون قدرت و فطرت تو یہی تھا پر محبوب نماز پڑھ رہے ہیں زور کی 2 رکعتیں پڑھی دل دے وچ خیال آ گیا باری تعالیٰ ہوں تو میں ایتھے مدینے آ گیا تو انہیں سارے تانے بھی دیندے نے تو یہ میرا کعبہ او بن جائے تو فرمایا حبیبہ ہوں 2 رکعتاں دا کیڑا انتظار کرے منہ پھیرنا ادھر اللہ تو قانون فطرت کو ہی بدل دیتے کہاں بیٹھے ہوئے فطرت کا قانون یہ ہے کہ انسان کی جو نسل چلتی ہے وہ اس کے بیٹے سے چلتی ہے جب حبیب کی باری آئی فرمایا حبیب آپ کے بیٹے بھی بڑے نہیں ہونے کیوں مسئلہ ختم نبوت کا ہے نبی کے بیٹے بڑے ہو جائیں نبوت نہ ملے تو یہ نقص ہے فرمایا ہم نقص بھی نہیں جانے دیں گے نبوت بھی تیرے بیٹوں کو نہیں جانے دیں گے چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں گے تو یا اللہ میرے بیٹے جب فوت ہو جائیں گے تو میری نسل تو چلے گی نہیں تو پھر فرمایا ہم نے تیرے لیے قانون بدل دیا کیا فرمایا تیری نسل تیری بیٹی حضرت فاطمہ سے چلے گی آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں او میرے محبوب کے لیے قانون فطرت بدل جاتا ہے کیا مطلب وہ جیسے محبوب چاہیں ویسا ہو جاتا ہے میں نکتہ یہ بیان کر رہا تھا سچا نبی اپنی وحی اپنے ہاتھوں سے نہیں دیتا کیا بات قادیانوں نے پوچھو تو اڈے نے آج گاما کھانا کنیاں کتاباں لکھیاں کہتا 18 میں کیا یہی لکھنا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے بے شک ہمارے محبوب نے نہیں لکھا بلکہ زبانی پڑھنے پر بھی پابندی حبیب تو سا نہیں پڑھنا اساں جو ہاں حبیب پاک علیہ السلام کو یہ آرڈر ہی نہیں تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اپنی وحی کیوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نے کچھ لکھا نہیں ہے آپ نے کچھ خطوط لکھے ہیں بلکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی سگی بہن ہے حضرت امیر معاویہ کی حضرت ابو سفیان کے یہ بیٹے ہیں اور ابو سفیان وہ ہے جو نبی پاک کا سورا ہے صدقے جاواں جڑے چوک بیٹھے یہ نبی پاک کا سورا ہے سسر ہے اور یہ وہی ابو سفیان ہے جس دن نبی پاک فقہ متہ کرنے کے لیے گئے آپ نے وہاں پر فرمایا جو اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لے وہ بھی بچ جائے گا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی بچ جائے گا جو خانہ کعبہ میں آ جائے وہ بھی بچ جائے گا اور جیڑا بندہ ابو سفیان دے گھر چلا جائے آج وہ بھی بچ جائے گا حضرت ابو سفیان کو کوئی عام نہ سمجھنا کسی بھول میں نہ رہنا وہ الگ بات ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ پہلے ہی تھے وہ والسابقون الاولون تھے اور جو بعد والے ہیں وہ بعد والے ہیں لیکن ہیں تو صحابی نا آواز پھر کمزوروں والی ہو گئی ہیں تو صحابی رسول پر تان کرنے والا اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ پر کل امت مسلمہ کے علماء نے فیصلہ کر دیا وَمَنْ يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَهُوَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکے جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے اللہ ایک منٹ وہ کھلو تو صحیح ہوں سارے چپ ہو گئے ہو تسی کیوں بھائی تو انہوں اگر اس گال تے یقین ہے بھی وہ کتا ہے تو پھر تو انہوں بولنا چاہیے ہے اس واسطے بولو بھی کتا ہوئے اسی بندے ہیں جڑا پونک رہا ہے کتا ہے اور آج کل تو کئی پیر پہ گئے پر صدقے جامع باب خادم رضوی تو سارے نے بڑی بڑی ساٹھ ماری پر مینار پاکستان سے بیٹھ کے باب خادم نے آکھیا او سیابا نو پونکنا رہے ہو تو اڈے واسطے میرا ایک کوئی جملہ ہے دور دھر آپ تجھے ہو مر کرو پہ گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ او بیٹھے ہو ادھر دیکھئے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ادھر آ تجھے لکھنا میں سکھاؤں گا فقیر ذمہ داری سے عرض کرے حضرت امیر معاویہ کو لکھنا میرے نبی نے سکھایا فرمایا قلم یوں پکڑ الف یوں لکھ با یوں لکھ نقطہ یوں ڈال میم یہ بنا میرے نبی نے خود لکھنا سکھایا اللہ اکبر اگر آپ جاگ رہے ہوں تو میں اگلی بات بھی بتا دوں نبی پاک نے لکھا ہے چند جملے آپ نے لکھے ہیں چند خطوط بھی لکھے ہیں آپ نے کیوں تاکہ لکھنا بھی میری سنت بن جائے
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں روح المعانی میں اور روح البیان کے اندر، علامہ اسماعیل حقی آپ لکھتے ہیں نبی پاک نے کسی سے لکھنا سیکھا بھی نہیں اور لکھتے بھی تھے، لکھوانا جانتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حضور کی شان ہے، سیکھا بھی نہیں، آتا بھی سب کچھ ہے، سیکھا بھی نہیں، آتا بھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق آپ نے مسئلہ حل کیا، فرمایا میں نے نبی پاک سے پوچھا تھا کہ نبیوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ نبی نے فرمایا تھا جہاں اللہ کا سچا نبی فوت ہو جائے وہاں دفن کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مجھے اب اگلی بات بھی کرنی ہے، تو میں نے کہا بتاؤ نبی پاک کہاں دفن ہیں؟ کہندا مدینے۔ میں کہا جھوٹ نہ بول، مدینہ تے پورا شہر ہے، وہ جڑا گھر ہے وہ کہدا سی؟ کہندا مینوں نہیں پتا۔ میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا، حضرت اماں عائشہ کے حجرے میں۔ توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی۔ اس لیے آج کئی کتے ہیں جو حضرت اماں عائشہ کو پھونکتے ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے، وہ جڑا اپنی سکی ماں نو پھونکے او جدو جنت نہیں جا سکدا تے جڑا سارے ایمان والیاں دی ماں نو پھونکے او کتھے جائے گا؟ حضرت اماں عائشہ کے دشمنوں پہ لعنت۔ 5-7 بندے نہیں بولے تہاڈی کی صلاح ہے؟ حضرت اماں عائشہ کے دشمنوں پہ لعنت۔ ہن کر کے بولیا کرو، تکڑے ہو کے بولیا کرو، جوان بنیا کرو، سنی بنیا کرو۔ ایک سنی دی ساٹھ نہیں یہ 50 سکتے، میں تم صحیح دستا پیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن بات جزاک اللہ، بات بہت دور چلی گئی، مجھے واپس پلٹنا ہے۔ اور میں کہا دسو اے قادیانیوں کہاں مرا تھا گاما کھانا؟ لاہور کا برانڈریس روڈ، اس کے اندر ایک گھر اور گھر کی ایک لیٹرین، لیٹرین کے اندر میں ہن مٹھا جا بولن لگا جیسے سمجھ آج ویدا۔ میں کہا یار اگر تم اس کو نبی سمجھتے ہو تو پھر قانون یہ ہے نبی وہاں دفن ہوتا ہے جہاں فوت ہو جائے۔ اے دا منہ تنو فلاش دے وچ۔ چلو 8-10 بندیاں نو سمجھ آ گئی ہے پر کہ یارے نہیں چوپی بیٹھے۔ میں کہتا ہوں دشمن احمد پہ شدت، ایت اللہ پلا کرے علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی، علامہ عبد المصطفیٰ خان صاحب ازہری، اور میرے دل، میری جان، میری شان امام شاہ احمد نورانی۔ امام نورانی نے ایمی نہیں یہ بل پاس کرایا، کسے گل نہ کرایا، آپ کردار کے بھی غازی تھے اور گفتار کے بھی غازی تھے۔ بلوچستان منونا کو سردارن سوکھا سی، آپ نے منٹ منا لیا، پٹو نو سدھا کر لیا، باقی سارے کہنے لگے سین کرو، پٹو کہنے لگا میں سین تو کرنے لگا یہ دا مول کی ہے؟ آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرما ہور مینوں نہیں پتا، جے قیامت نو رب نے مینوں کو رتبہ دیتا نا تینوں جنت چ جان لے جاؤں گا۔ انہیں آکھا نورانی میں بڑا اپنے کردار دا لوز بندہ، اور واقعی پٹو کردار دا لوز بندہ سی، لیڈر ہے سی یہ میں تو اندر سا کردار دا لوز بندہ سی، لیکن انہیں آکھیا میں تیری گال تاں ماندہ پیا نورانی تو ہے ہی نورانی، اور تسیو لاجپالو تو ہے صدیق دا بیٹا۔ تے صدیق دی نسل ایڈی لاجپال ہوندی ہے بھئی سپ دے منہ دے وچ اڈی دینی پوے تے دے دیندے نے، پر اس کالے نو کہندے نے او کالیا تو ڈنگ مارنا پر تے میں نبی تک نہیں پہنچن دینا۔ یا رسول اللہ توجہ، آخری بات اور آپ کو چھٹی، ہم تائیدار ختم نبوت کے سپاہی ہیں اور بعض وہ دنیا میں کمینے بھی ہیں۔ توجہ میں حضرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں، جڑے کہندے نے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، کتنی بڑی بے غیرتی کرتے ہیں وہ لوگ، مولویو اور ڈیزل کمپنی، او حیا کرو بے حیاؤ، ڈب کے مر جاؤ، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ کہندے نے حضور دا تاج بھی زندہ ہے، حضور جڑے تخت بیٹھے نے وہ بھی زندہ ہے۔ میں کیا گوڑیا جی اپنی ماں دا دودھ پیتے تے حلالی پیو دا پتر ہے تے پھر دس جے دا تاج بھی زندہ ہے، جے دا تخت بھی زندہ ہے، وہ آپ زندہ نہیں ہے۔ ہم سنی ہیں جو کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔